درود پڑھے گا قیامت کے دن اتنا میرے زیادہ قریب ہوگا. یہ صلی اللہ علیہ یا رسول سرکار کی امت کے لیے رب نے چن لیا ہے. آج میرا جو بیان ہے آج آپ کو بتانا ہے صرف آپ امت ہی نہیں ہے 1,24,000 سبوں کے شمبیاء و رسول یہ سارے کے سارے میرے نبی کی امت ہی ہے. سرکار فرماتے ہیں میں خود امتی کا سنتا ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے پتہ چل رہا ہے دلوں پر نگاہ مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی ہے آنکھوں کے یہ آنسو بتا رہے ہیں دیوانوں مبارک ہو اللہ نے تمہاری محفل کو قبول فرما لیا ہے.
صلی اللہ علیہ سجائی ہے. جب میرے آقا مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف آئے، لوگوں کو جب پتا چلا کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، جانے تو عالم آ رہے ہیں، جانے کائنات آ رہے ہیں، جانے ایمان آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، تو سارے سرکار کے استقبال کے لیے مدینے سے گھروں سے نکل کے سرکار کی جانب چل پڑے. اس وقت یہودیوں کے مدینے میں بہت بڑے عالم تھے، مناظر تھے، جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام. بعد میں میرے آقا کا صحابی بن گیا. وہ کہنے لگے میں نے مدینے والے کے ذوق کو دیکھا، ان کے شوق کو دیکھا، ان کی طرف کو دیکھا، ان کی دیوانگی کو دیکھا، اور شاہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو مدینے والے کے دیدار کے لیے بے قرار مچل رہے تھے. مدینہ کی بچیاں گلیوں، مدینے کی بچیاں مدینے کے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کے کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. عبداللہ بن سلام کیسے میں عالم تھا اور یہودیوں کا مناظر تھا. میں نے کہا جاؤں تو صحیح، دیکھو تو صحیح وہ کیسے ہیں جنہوں نے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہو، اللہ کا نبی ہو، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا جہاں مدینے والا پہنچ چکا تھا، سرکار اونٹنی پر سوار ہیں، پیچھے سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنا امامہ اتار کے سرکار پہ سایہ کیا ہوا ہے. کیونکہ جب غارے ہرا میں رہے تھے، وہ جو 3 راتوں کی خوراک تھی، یا محب تھا یا محبوب تھا. اب سرکار کا عکس صدیق اکبر پہ پڑا تو لوگوں پر کیفیت مشتبہ ہو گئی. لوگ صدیق اکبر کی طرف بھی پڑھنے لگے. صدیق اکبر نے لوگوں کی کیفیت کو بھاپا. آپ نے اپنی دستار اتاری، دستار اتار کے سرکار کے سر انور پہ سایہ کر دیا، اور سایہ کر کے بتایا جو سائے میں بیٹھا ہے اسے نبیوں کا امام کہتے ہیں، اور جو سایہ کر کے کھڑا ہے اسے نبی کا غلام کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سرکار اپنی قصبوں اپنی پر سوار ہیں. میں نے کہا دیکھو تو صحیح. بس میں نے اپنی نظر اٹھائی، وہ دعا کے چہرے پہ دکھائی. مجھے بل جھپکنے کا بھی ہوش نہ رہا، نکتہ چینی کا بھی ہوش نہ رہا. پھر کہتے ہیں اندر سے آوازیں آ رہی تھی عبداللہ ذرا دیکھ بتا تو صحیح، اتنا سونے چہرے والا، اتنے حسن و جمال والا، اتنی پاکیزہ چہرے والا، بھلا یہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن سلام کہتے میرے اندر سے آواز آ رہی تھی اتنا سونا اللہ کے واقعی سچے نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے، سچے رسول کا چہرہ ہو سکتا ہے. یار بتاؤ جب میں
فرقان حمید میں سے 3 آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ تیسرے پارے کی پہلی آیہ کریمہ کا جز ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل، یہ وہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان کو بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کے درجوں اللہ نے بلند عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان فرمایا اور اپنے محبوب کی فضیلت اور برتری کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے ہم نے کلام کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات گرامی مراد ہے، کیونکہ ان کا لقب ہے کلیم اللہ، اور جس کے اللہ نے درجوں بلند فرمائے ہیں، اس سے مراد حبیب خدا میرے اور آپ کے آقا حسنین کے نانا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ گویا اللہ نے اس آیہ کریمہ میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ میرا جو محبوب ہے، میرا جو رسول ہے، یہ نبیوں کا بھی امام ہے اور یہ رسولوں کا بھی امام ہے۔ دوسری آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب لوگوں کو اعلان کر دے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تو تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا۔ تیسری آیہ کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام لوگوں کی طرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی اور سارے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء، تمام صوفیاء، تمام اصفیاء، اتقیاء، غوث، قطب، ابدال، یہ سارے جتنے بھی اولیاء کرام کے درجات ہیں، یہ سارے درجات مل جائیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل جائیں تو اللہ کے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی اور رسول مل جائیں تو جو اللہ نے شان امام الانبیاء کو عطا فرمائی ہے، جو عظمت میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائی ہے، نہ اس مقام تک کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ إِلَى آخِرِہ۔ اس آیہ کریمہ کی تشریح میں علامہ سبک الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عالم ارواح میں جو میثاق لیا، جو ان سے وعدہ لیا، عہد لیا، تمام نبی اور تمام رسول حضور کی امت میں شامل ہے۔ حضور کی امت میں کیا ہے؟ شامل ہے، اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم دنیا میں اللہ نے آپ کی تمام انبیاء کرام پر فضیلت
معراج کی شب مسجد اقصی میں سارے نبی اور رسولوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جبریل نے سرکار سے فرمایا رب کا حکم ہے کہ میرے محبوب سے کہو ان تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائیں تاکہ اعلان ہو جائے کہ میرا جو حبیب اور محبوب ہے اسے ہم نے نبیوں کا اور رسولوں کا امام بنا کے بھیجا. ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے جن کا نام ہے نیازی صاحب، انہوں نے پنجابی میں ایک نعت لکھی. شاہ صاحب بھی پنجابی لہجہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اقصی مقتدی کون ہے؟ نوح علیہ السلام. مقتدی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. 1,24,000 پیش انبیاء اور رسول مقتدی ہے اور امام ہے بطوحا کے چہرے والے. زلفوں والا، یاسین کے سہرے والا، طاہا کے تاج والا، تیرا آقا جن کے نام کا میلاد منائے بیٹھے ہیں. بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ چودھری کی رات تھی، میں سرکار کے دیدار کے لیے سرکار کی جناب میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا سرخ دھاری دار لباس میں سرکار رات کے آخری پہر میں اپنے حجرے کے ساتھ ٹیپ لگائے بیٹھے ہیں، رب کی یاد میں بیٹھے ہیں، چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے اور تمام عالمین کو تقسیم ہو رہا ہے. چاند کو دیکھا، کبھی سرکار سے چہرے کو دیکھا، کبھی آسمان پہ چمکنے والے چاند کے نور کو دیکھا، کبھی میں نے اپنے حضور کو دیکھا. تو کہنے لگے بار بار اوپر نیچے دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے ارے آسمان پہ چمکنے والے چاند سے میرے نبی کا چہرہ کہیں زیادہ سونا ہے. چند قدر شاہ شامی متھے چمکے لاتے نورانی کالی زلف پہ آنکھ مستانی آنکھ مور رکھیاں نعمت بھریا. اپنے کے راجدار کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ایسا پانے والے میرا دل بھی چمکا تو چمکانے
صرف آپ کے ذوق کو تھوڑا اچھا کرنے کے لیے، فریش کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں یہ فری والی تقریر ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے لمبا لفافہ ملے گا اس لیے میں آپ کو پڑھا رہا تھا کہ انتظامیہ خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں تو اس لیے کر رہا ہوں مدینے والا راضی ہو جائے، پیر میر علی شاہ راضی ہو جائے، احمد رضا راضی ہو جائے، عبداللہ شاہ راضی ہو جائے، مصری شاہ راضی ہو جائے، سارے کہیے کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی۔ میری جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذوق کے ساتھ پڑھو، جتنی دیر پڑھو تاکہ مدینے والا ہم سے راضی ہو جائے۔ بس سرکار راضی ہو گئی، ہمیں جا کے راضی ہو گیا، سرکار مل گئے تو تمام خزانے پھر ہمارے ہی ہیں۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ صاحب سے آئی، بچپنا ہے سرکار سے، ابھی نئی نئی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اما حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے پہلی نظر ڈالی میرے اندر سے آواز آئی، ایسا پیارا بچہ، ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ میں اس سے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھوں گی۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی۔ اللہ اکبر، اما حلیمہ کہہ رہی ہے جب میں گھر میں داخل ہوئی پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، بلکہ پورے مکے میں خوشبو سے ہوائیں معطر تھی۔ اللہ اکبر، جب میں سرکار کو حجر اسود کے پاس لے گئی کہ موسیٰ نے حجر اسود خود اوپر اٹھ کے آ گیا کہ میں سرکار کی نوکری کروں گا، بیت اللہ بھی جھک کے سرکار کو سجدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو آ گیا ہے، مجھے اپنی امت کا صرف قبلہ بنائے گا اور مجھے رونقیں عطا فرمائے گا۔ تو بیت اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، حجر اسود بھی یہی کہہ رہا ہے، ملائکہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جن و انس بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ہر آدمی جو سرکار سے محبت عشق کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بولے والا پیر کہہ رہا ہے کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی۔ اور بولے سے کہیے کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی۔ اللہ اکبر، اللہ سرکار نے آخری وقت میں حضرت علی نے غسل دیا، جب سرکار کو غسل دیا تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی حیات بھی پاکیزہ، آپ کا وصال بھی پاکیزہ، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی، کوئی مثل نہیں ہو لڑتی۔ حضرت بلال حضور کے بہت بڑے عاشق ہیں، ان سے کسی نے کہا بلال دیکھا ہے بتا، کوئی اور بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہنے لگا کوئی مثل نہیں ہو
इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। आप मैं चाहता हूँ ये चंद मिनट जो है आप इन्हें थोड़ा सा ज़ौक़ बनाए। शमाइल शिरवती में ये रिवायत मौजूद है, हज़रत किबला शाह साहब मौजूद है, अल्लाह पर अल्लाह साहब मौजूद है, अल्लाह पर हुजूर के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हैं, मस्जिद नबवी है, हुजूर के सहाबा हैं, सरकार का इंतजार हो रहा है। इतने खुश नसीब थे, आपका इमाम उतर के आता है, शायद आप में से कोई मोहब्बत की नजर से देखता हो, लेकिन वो कितने खुश नसीब मुर्सली थे जिनका इमाम नबियों का इमाम था, रसूलों का इमाम था, जिसके चेहरे की रकस में खाए, जिसकी जुल्फों की रकस में खाए, वो इमाम है। सहाबा बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बैठे बैठे सहाबा इकराम के दरमियान बहस छिड़ पड़ी, मुज़ाकरा हो गया। क्या मुज़ाकरा हुआ? तवज्जो मेरी तरफ, सरकार की आवाज़। और वाले भी बोलो अगर खुश होके बैठे हो सरकार का मीराज सुन के। मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ तेरे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, जहाँ तेरी औलाद भी तुझे छोड़ के आ जाएगी, वो वफादार नबी का उम्मती है। दुनिया में भी उनकी वफाएं चल रही हैं, कब्र में अकेला होगा तब भी सरकार आएगी। उलमा मौजूद बैठे, 1,24,000 करोड़ पे शामिल रसूल आए। अल्लाह ने हर नबी को बड़ी शान अता फरमाई, लेकिन जब उनका उम्मती मर जाता था, कोई नबी किसी अपने उम्मती की कब्र में नहीं आया। हजरत इब्राहीम अपने किसी उम्मती की कब्र में तशरीफ, हजरत ईसा अपने उम्मती की कब्र में तशरीफ। और तेरा मुंह सुने, ये जो रंग तुझे लगे हुए हैं, ये सरकार का सदका है।
بڑی شان والے، حضرت صالح بھی بڑی شان والے، سارے نبی بڑی شانیں لے کر آئے، لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب آپ کہیں گے حضرت کریم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ میرے دوست، کریم وہ ہوتا ہے جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب راضی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو علم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سوف یعطیک ربک فترضی، محبوبہ تجھے ضرور قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا، رب مجھ سے پوچھتا رہے گا میں کیوں راضی نہیں ہوا؟ جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، سجدہ شکر بجا کر دوں گا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کلیم وہ ہوتا ہے جسے رب نے کتاب دے دی، وہ فرماتا ہے کوئی دور پہ آ جا، حضرت موسیٰ کوئی دور پہ کتاب لینے جاتے ہیں، حبیب وہ ہے، حبیب مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے، حبیب بیت اللہ میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، حبیب پہاڑ پہ ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، حبیب غار میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، حبیب بدر میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، حبیب احد میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اللہ اکبر، حبیب مشرق میں ہے تو قرآن مشرق میں اتر رہا ہے، حبیب مغرب میں ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دو طرح کی صورتیں ملتی ہیں، کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے۔ بتایا جا رہا ہے تو جب سرکار مدینے میں تھے جو حصہ قرآن کا مدینے میں اترا اسے مکی کہتے ہیں، جو مکہ میں اترا اسے مکی کہتے ہیں، اور جو مدینہ میں اترا اسے مدنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے دوست میرے بھائیوں، اللہ اکبر کریم وہ ہے جس کے لیے عبادت خانہ مقرر کر دیا تھا، یہاں عبادت کرو گے عبادت جو ہے وہ قبول ہوگی، لیکن حبیب وہ ہے جیسے ہی تشریف لائے سر پر سجود ہوئے، اللہ نے ساری زمین کو
فاتحہ شریف قبلہ شاہ صاحب کے حوالے کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد.